تبارک و تعالی جل و علا کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات پر مہربان ہے۔ وہ ذات وہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتی، محبت فرماتی۔ اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی برا ہے یا بھلا، میرا مالک سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بارش برساتا ہے تو وہ صرف پاک جگہ ہی نہیں دیکھتا بلکہ بڑے بڑے ڈھیروں پر بھی بارشیں برساتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو اس کو ماننے والا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے اور جو نہیں ماننے والا اس کو بھی دیتا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان کے چونکہ خمیر میں یہ چیز نسیان شامل ہے، یہ بھول جاتا ہے، بھٹکتا ہے، بھٹکے گا تو خطا کھائے گا، خطا کھاتا ہے تو پھر اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ جب اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے تو ادھر پھر وہ محبت مالک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندے تیرے لیے تو میں نے کتنے راستے بنائے تھے، آجا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، اسے قبول کرنا میرا کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں، کوئی ایسے لیل و نہار عطا فرمائے کہ جن سے انسان کے گناہ بخشے جائیں اور انسان راہ راست پہ آ جائے۔ یعنی یوں کہیے کہ اللہ نے کئی انسان کو توبہ کے موقع عطا فرمائے، بے شک توبہ کے۔ اب یہ انسان کا کام ہے، جیسے یہ ماہ شعبان المعظم ہے تو ویسے تو اس اگر مہینے کی شان بیان کریں تو اس کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جسے فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ الشعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، جسے سرکار میرا فرما دیں۔ کون فرمائے؟ وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو شفیع المذنبین ہیں۔ تو اس میں کتنی برکتیں ہوگی بھائی، کبھی سوچا سمجھا دیکھا؟ بات تو بلانے کی ہے۔ اس کے فضائل اپنی جگہ پر، اور ایک مجھے ابھی یاد آ گئے کہ یار اس مہینے میں پیدائشیں بھی دیکھو۔
جنہیں سرکار میرا کہتے ہیں پھر میرا بنتا کیسے ہے؟ سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ جی. آپ کی پیدائش کس مہینے میں؟ سبحان اللہ. امام حسین اور دیگر. تو پھر میرے کو میرا ہی آیا. بے شک. سبحان اللہ. اب کوئی نام مانے بھول جائے تو اس کی اپنی بیچارے کی جی. قسمت ہے نا. یہی کہہ سکتے ہیں بھئی. اور ہمیں بڑا کچھ یاد رہتا ہے. یہ نسبت والے بھی کہلاتے ہیں. بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں. نسبت والے بھی ہم کہلاتے ہیں الحمدللہ. لیکن نسبتوں کا پاس رکھنا، نسبتوں کو یاد رکھنا یہ بھی تو ضروری ہے. اور جتنی بھی یہ طریقت کی نسبتیں ہیں اسی خانوادہ طاہر و مطہر سے جا کے ملتی ہیں اور انہی سے ملتی ہیں. بے شک. لیکن ہم بھول گئے. جی. ہمیں جن کی نسبتوں کا کوئی نام و نشان نہیں وہ یاد ہیں. ان کے عرس منانے شروع کر دیں گے. لیکن وہ کہ جن میں سرکار کا خون مبارک ہے. سبحان اللہ. سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے یار. اللہ ہمیں رافضیت سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ناسبیت سے بھی محفوظ رکھے، خارجیت سے بھی محفوظ رکھے. اللہ ہمارے تو بزرگوں نے جب دعا کی یہی کہا نا وَمِتْنَا اہل سنت والجماعت وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ. اللہ موت دے تو اسی مسلک اور اسی مشرق اور اسی پہ دینا. مولا کریم ہمیں سنی رکھنا اور سنی مارنا. سبحان اللہ. آمین. سارے تمہیں تو پتہ ہے ایسے بزرگوں بابا جی کو، مولانا صاحب کو، سب کو دعا مانگتے ہوئے ایسے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمیں تو یہی دیا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے یار نسبتوں کو فیضان اگر حاصل کرنا ہے تو پھر ان ذوات مقدسہ کو یاد رکھو. اور جن پر ہر نماز میں درود پڑھتے ہو، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہو، تمہاری نماز کا حصہ ہے. نماز کامل ہوگی، نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوگی. یار یہ کتنا بڑا نقطہ ہے کہ اگر سوچا جائے، سمجھے. انسان روزے رکھے، صائم الدہر ہو، لیکن ریاکاری آ جائے. کیا سب کچھ سخی ہو، آیا صاحب. نمازی ہو، حج کرے، عمرے کرے، اور اس میں ریاکاری ہو تو یاد آ ختم. استغفر اللہ. لیکن درود پاک ایک ایسی برکت ہے سبحان اللہ. کہ جو بارگاہ رب العزت میں قبول ہی قبول ہے. آندہ جاندہ کر قبول ہے تو نماز میں کیوں رکھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری کوئی نقطے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار؟ سبحان اللہ. آل محمد. تو پھر ان کو یاد بھی تو رکھو نا. واہ. ان کے اسما کو پڑھو. مراد یہ ہے ان کی قربانیوں کو پڑھو. بے شک.
ان کے اقوال اور ارشادات کو پڑھو، ان کا طریقہ عبادت دیکھو، دیکھو گے تب جب ان سے آشنائی ہوگی تو پڑھنا چاہیے نا، سمجھنا چاہیے۔ میں سرکار درود کی کثرت دے نال بچیا جی۔ ماشاءاللہ کہہ رہے کہ واقعی بیمار تھے اتنا عرصہ، کہنے لگا میں بستر پہ بھی درود پاک پڑھتا رہا، اللہ رب العزت نے صحت عطا فرما دی۔ اگے میں پھر میں جو اللہ کریم اللہ کریم قبول فرمائے۔ تے میں جدوں پڑھدا ہاں میں پھر بدن اگر یا اللہ درود پاک دے صدقے نا میرے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی میری جان تکلیفاں دور کر دے۔ تو مراد یہ ہے نسبتوں کو یاد رکھنا ایک دوسرے، اب یہ اللہ کی رحمت تو ہمیں آوازیں دے رہی ہے ان راتوں کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے کبھی لیلۃ القدر عطا فرمائی، کبھی عیدین کی راتیں عطا فرمائی، کبھی شب جمعہ عطا فرمائی، اور کبھی یہ لیلۃ المبارکہ یہ شب برات عطا فرمائی۔ مراد یہ ہے، اچھا اب کئی تو آگے، کئی وہ بھی ہیں کہ جو کہنا شروع کر دیں گے کہ نہیں اس رات میں کوئی، او بھائی، اور کئی جاگیں گے بھی، ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں بھی ستے ہو۔ وہ جاگنے کا بھی فائدہ بھائی میرے، اصل چیز ہے توبہ۔ کیا ہے؟ اگر تو وہ ہے، اس نیت سے جاگ رہے ہو اللہ یہ رات برکتوں والی ہے، برات بری کرنا، برات کہہ دیتے ہم، وہ نہیں برات، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرنا، اور اس رات میں اللہ جب توبہ قبول فرماتا ہے تو مالک التائب کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اس میں ہو سکتا، ہر رات میں ہے لیکن اس رات میں ہو سکتا بہت زیادہ ہو، کدی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو وہ وقت تلاش کرنے کے لیے اگر بیٹھے ہوں، اور اس میں کوشش کریں کہ انفرادی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ زیادہ تر جن کو طریقہ آتا ہے صلاۃ و تسبیح کا، وہ کوشش کریں کہ اکیلے پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مساجد میں جانا اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو ہے نا، تاکہ اجتماعی طور پہ جنہیں کچھ نہیں آتا، وہ علماء نے ایک تربیت کا، تو جن کی تربیت ہو چکی ہے یا جو کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ اپنے گھروں میں کریں، انفرادی طور پہ کریں۔ انفرادی طور پہ کریں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ادھر ادھر محافل میں بھی انسان کا، بابا جی ٹھیک تو ہیں، محفل میں ادھر ادھر بعض وقت آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے، یا ان کی ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے، اور جب اکیلا بیٹھا ہوگا نا تو مالک میں بندہ، سبحان اللہ، بھائی نہیں کہیے بڑا جب یہ معاملہ بن جائے گا
تو پھر کوئی بات بنے گی کہ نہیں؟ کیا ہی بات بات بن سبحان اللہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اس رات کو یہ جتنے ہمارے بزرگان دین جن کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہیں ان لوگوں کے قیام کا ذکر آیا کہ راتوں کو قیام کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواص کا تو یہ مقام ہے نا. وہ میاں صاحب نہیں فرماتے آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہاں لو بھائی واہ واقعی رب نے ڈیوٹیاں ہی لگائی ہوتی ہیں یار. اللہ شاہد ہے میرے دماغ میں نہیں تھا، لیکن اب یاد آیا کہ شب برات والے دن ہی ان کا عرس بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ. تو اپنے بندوں کا اللہ پاک خود ہی زبان تھی، جنہوں نے اللہ اللہ کی اللہ نے مخلوق کی زبان پہ ان کے نا وہ جو رات ساری ساری اللہ اللہ کرتے ہیں نا، وہ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رات کرے کرے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، آہوازاری کرتے رہے، اپنے رب کو مناتے رہے. جب صبح ہوئی اللہ وہ نیند کو قربان کرتے ہیں، وہ اپنی آسائش کو قربان کرتے ہیں. کرنے کے بعد ساری ساری رات اپنے رب کے حضور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں. اس کے باوجود جب صبح ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں بڑا گناہ گار جی، اور میں بڑا گناہ گار جی. بس اسی میں بات بن جاتی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری